میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ ضلع گجرات کے مختلف شہروں سے میری دعوت پر آپ تشریف لائے ہیں۔ یہ آج کی جو ہماری میٹنگ ہے انشاءاللہ اس کا اثر پوری دنیا میں پھیلے گا انشاءاللہ۔ یہ میٹنگ بلانے کا مقصد یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے بڑے جج قاضی فائز عیسیٰ نے ایک قادیانی کو رہا کیا ہے اور اس نے اس فیصلے میں لکھا ہے کہ ہر شہری کو اپنے مذہب کی تبلیغ کی کھلی اجازت ہے، کھلی چھٹی ہے۔ اچھا اب آپ غور کریں، مرزائی جو ہیں وہ اگر تبلیغ کریں گے تو ان کی تبلیغ یہ ہے کہ مرزا قادیان نبی ہے، ان کی تبلیغ یہ ہے کہ مرزائی مسلمان ہے، ان کی تبلیغ یہ ہے کہ تمام لوگ جو مرزا کو نبی نہیں مانتے وہ سب کافر ہیں، ان کی تبلیغ یہ ہے کہ دو اطاعتیں ہیں، ایک اللہ کی اور ایک برطانیہ کی حکومت کی، ان کی تبلیغ یہ ہے کہ جہاد ختم ہے، اب یہ جرثومہ اب پوری دنیا کے اندر پھیل چکا ہے، مسلمان حکام میں بھی اور بہت سے مشائخ علماء میں بھی، کہ ہم پرامن ہے جہاد کا نام نہیں لینا، یہ اصل میں مرزائیت ہے۔ اس کے بعد پھر اس نے کہا جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئیاں بھی غلط نکلی ہیں، ثابت ہوئی ہیں، اور مسیح بن مریم دابت الارض یاجوج ماجوج اور دجال کی حقیقت آپ پر منکشف نہیں ہوئی، آپ کو حقیقت کا پتہ نہیں چلا۔ یہ قادیانیت کا میں نے خلاصہ آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کی تبلیغ کی اجازت اس نے دی ہے جج نے۔ تو ہمارا جو آئین ہے اس میں تو یہ کافر ہیں، یہ مسلمان اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتے، نہ مرزے کو کافر کہہ سکتے ہیں۔ جب کہیں گے ہم مسلمان ہیں تو آئین کیسے بغاوت کریں، آئین سے بغاوت کی سزا موت ہے۔ یہ سوال کھڑے کرنے چاہیے کہ جج صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تبلیغ کر سکتے ہیں، تبلیغ کریں گے تو کہیں گے ہم مسلمان ہیں، تو مسلمان کہیں گے تو آئین سے اور اسلام سے بغاوت کریں گے، اسلام سے بھی اور آئین سے بھی۔ دوسرا جو ضیاء اللہ کے دور میں امتناع قادیانیت آرڈیننس جاری ہوا 84 میں، اس میں یہ تھا کہ یہ شاعر اسلام بھی نہیں استعمال کر سکتے، نہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں، بے شک نہ یہ اپنی عبادت کو نماز کہہ سکتے ہیں، نہ یہ اپنی عبادتگاہ کو مسجد کہہ سکتے ہیں، نہ یہ اذان کو جو بلاوا ہے نماز کا اس کو اذان کہہ سکتے ہیں، نہ یہ قربانی کہہ سکتے ہیں جانور کو، یہ قربانی کا جانور ہے، یہ عقیقے کا جانور، یہ ساری اسلامی مصطلحات اور اسلامی شاعر ہیں، اس پر ان کے لیے پابندی ہے۔ بے شک جو خلاف ورزی کرے اس کے لیے 298 ہے، اسی کے تحت یہ قادیانی جو ہے گرفتار تھا، جس کو اس نے رہا کر دیا۔ یہ بہت بڑی جسارت ہوئی ہے، اس کے خلاف پوری دنیا کے مسلمانوں کو اٹھ کھڑے ہونا چاہیے، خصوصاً پاکستان میں تو کیونکہ یہ ہوا ہے۔ اس جمعے کو نا یوم تحفظ ختم نبوت بنا رہا ہے، 23 فروری کو جمعۃ المبارک کو یوم تحفظ ختم نبوت۔ ہمیں 2 مطالبے اس میں کرنے ہیں، ایک تو اس کو اتارا جائے اس بڑے عہدے سے، چیف جسٹس کے عہدے سے نا قاضی فائز عیسیٰ کو اتارا جائے، خود استعفیٰ دے، اتنا اس کو مجبور کیا جائے، دباؤ ڈالا جائے، یا پھر باقی جج سارے مل کے اس کو اتار دیں، یا جوڈیشل کونسل جو ہے بڑی وہ اس کو اتار دے۔ دوسرا مطالبہ یہ ہے یہ فیصلہ جو ہے نا اس کو واپس لیا جائے، ختم کیا۔ تیسرا یہ ہے کہ تمام اداروں سے قادیانی کو نکالا جائے۔ یہ 3 بڑے ہمارے مطالبے ہیں۔ چوتھا جو مفتی صاحب نے کہا یہ مرتد ہے، ان پر جو مرتد کی سزا شریعت میں ہے، من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنا دین بدلے اس کو قتل کرو، یہ ہے۔ یہ سزا جو ہے نا یہ پاکستان کے اندر نافذ العمل ہونی چاہیے۔ ایک تو نیٹ پر ہی چڑھائیں سارے اپنی طرف سے کہ 23 کو یوم تحفظ ختم نبوت ہے اور پورے ملک کے علماء منائیں، اپنے شہروں میں مظاہرے کریں، تمام مدرسے مظاہرے کریں، تمام مسجدیں کریں، تمام پیرخانے کریں، تمام علماء مشائخ کریں، تمام تنظیمات کریں۔ دوسرا گجرات کے لیے آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ جتنے بھی شہر ہیں، منگوال ہے، کنجا ہے، شادی والا ہے، ادھر ٹانڈا ہے، جلال پور ہے، کڑیاں والا ہے، ادھر کوٹلہ ارب علی خان ہے، ادھر پھر لالا موسیٰ کھاریاں
سارے گرے ہر شہر میں نا مظاہرہ ہونا چاہیے انشاءاللہ انشاءاللہ گجرات کا جو مظاہرہ ہے نا وہ یہاں پر ہوگا یہ جو باب غوث اعظم سے باب غوث جمعہ اعظم ادھر پڑھیں جو خطیب ہیں جمعہ پڑھ کے آ جائیں لیکن یہ نہ ہو کہ آپ نے ایک بچہ جو ہے انگلی اس کی پکڑی ہوئی ہو خدا کے لیے انشاءاللہ اپنی طاقت تیار کریں بتائیں کہ ہمارے پاس طاقت ہے نوجوانوں کی مسلمانوں کی کثیر تعداد میں لوگوں کو لے کر آئیں جلوس کی شکل میں اور اس کو اس تحریک کو یہاں سے جمعہ کے دن سے نہ اس کو آگے پھر چلانا ہے آگے کا رائے عمل آپ جمعے کو بیان کریں گے آگے ہمارا رائے عمل کیا ہے